بن مظہر حلم تحمل دا تی بہر مگر پرجوش نہ تھی تیرے بغض اناد دے تیر وسن رگ رگ چٹوا رو پوش نہ تھی ہاتھ دیکھتے خنجر ظالم دا نہ نظر نوا بے ہوش نہ تھی گستاخ رسول دا جت بولے اتھ انصر تو خاموش نہ تھی۔ حضرات گرامی، یہ تقریر بالم میوزک ہاؤس تونسا کی طرف سے پیش کی جا رہی ہے۔ نیز علماء کی تقاریر بھروانے کے لیے بالم میوزک ہاؤس پر تشریف لائیں۔ شکریہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا ضد له ولا ند له ولا مثل له ولا مماثلة له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدين أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حاضرین محترم، بزرگان ملت، اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعز برہانہ وجل ذکرہ وشانہ دا ہزار ہزار حمد شکر و فضل و کرم ہے
اللہ تعالی نے اسو مسلمانے کو اکٹھے ہو کے قرآن مجید فرقان حمید سنن دی توفیق عنایت فرمائی. دعا ہے کہ تادم زندگی پروردگار عالم قرآن مجید دے فرمان تے عمل دی توفیق بخشے. آقائے دو جہاں سرور کائنات مفخر موجودات رحمت للعالمین راحت للعاشقین مراد للمشتاقین حبیب کبریا محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم فدا ہو حبیب امیدی اطاعت نصیب فرماوے. بوقت خاتمہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب فرماوے. محرم شریف دا مہینہ ہے. ابتدا اسلامی مہینہ دی اسی محرم شریف تو ہوندی ہے. علماء نے فرمایا جلے آدم علیہ السلام دی توبہ قبول ہوئی ہے تو مہینہ محرم شریف تھا. اور جس وقت نوح علیہ السلام دی کشتی جودی پہاڑ نہ لگی ہے تو مہینہ محرم شریف تھا. جڑے ویلے ابراہیم علیہ السلام تے اگ باغ بن گئی ہے تو مہینہ محرم شریف تھا. جڑے ویلے جناب موسیٰ علیہ السلام دریائے بحر قلزم دے کنارے کنے پار تھی گئے تو مہینہ محرم شریف تھا. اور جڑے ویلے جناب سیدنا امیر عمر رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت ہوئی ہے تو یکم محرم شریف آئی. جلے حضرت حسین ابن علی عالم دنیا تو روانہ ہوئیں تو شہید ہوئیں محرم شریف آج پھر ہوا تاریخ ہے. اور ایسا دوہرا رہے ہیں کہ اندہ پچھلا مہینہ بھی قربانیاں دے اور اے مہینہ بھی قربانیاں دے. ذی الحج وچ قربانی جناب اسماعیل علیہ السلام دی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیش کیتی ہے. پچھلے مہینے دی 17 تاریخ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت ہوئی ہے. یکم محرم ہے تو حضرت فاروق اعظم دی شہادت ہوئی ہے. لا محرم ہے تو حضرت حسین ابن علی دی شہادت ہوئی. سمجھنا ہے کہ کیا یہ مہینہ روون پٹن دا مہینہ ہے. اسلامی مہینے دی ابتدا محرم شریف کنے ہے. جڑے ویلے لوگاں دے سال دی ابتدا ہوئے ایک بے کو مبارکہ دین دن. مسلمانوں یہ مہینہ روون پٹن دا مہینہ نہیں. یہ مہینہ افراتفری دا مہینہ نہیں. یہ مہینہ تو قربانی دی یاد دلاون والا مہینہ ہے کہ خیال کرا ہے دنیا تو روانہ ہو ونیا ہے باطل دے سامنے سر نہ جھکا ہے. جیڑی غرض و غایت درس دے رہا وہ درس بھول گئے. جیڑی غرض و غایت اصل سمجھنی ہے وہ بھول گئی ہے. بطل حریت آزادی دے عالم بردار حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ صاف لفظ فرمائے جنہاں کو میں اچھا نہیں سمجھدا میں انہوں دی بیعت دا کوئی اعلان نہیں کریں دا. وہ سارے واسطے درس عبرت ہے کہ آزادی کتنی بڑی اعلیٰ نعمت ہے کہ اگر کوئی قوت باطل مقابلے بھی چاہ ونجے اور باطل اپنی دھمکی دیون لگ ونجے باطل اپنی قوت دا مظاہرہ کرن لگ ونجے باطل اپنی افرادی قوت دسن لگ ونجے تو خبردار باطل اپنی حکومت دی قوت دسن لگ ونجے تو اللہ والے ان دنیا تو روانہ ہو سکسن لیکن باطل قوت دے سامنے اپنے سر کو نہ جھکے سن. یہ محرم شریف دے مجاہد سر کو درس عبرت دے گئے ہیں. یہ رومن دا مہینہ نہیں پٹن دا مہینہ نہیں ہائے ہائے دا مہینہ نہیں یہ واہ ویلا دا مہینہ نہیں. یہ تو درس عبرت ہے کہ بچے شہید ہو گئے لیکن جے کو چنگا نہیں سمجھا انہوں نے بیعت دا اعلان نہیں کیتا. یہ تو سارے واسطے درس ہے جو باطل کو باطل سمجھا ہے حق کو حق سمجھا ہے کہیں غیر دے سامنے باطل دے سامنے سر نہ جھکا ہے. یہ گل پکائی ونجو جو یہ درس عبرت ہے درس حریت ہے یہ نصیحت ہے لیکن یہ اندر روون پٹن دی کوئی ضرورت نہیں. سارا مہینہ خدا کرے ساری عمرہ قرآن شریف پڑھتے رہو. انہاں ڈا دہاڑے وچ منزل کو زیادہ کر دیو. جلے داویں دا دہاڑا آسی لوگاں دی ڈاک ویسی کوئی سواسری سٹی کھڑا ہو سی کوئی اپنے وجود کو زخم کیتی کھڑا ہو سی تیری ڈاک ویسی تیرے زبان جو خدا دے قرآن دی تلاوت پہ رہندی. میرے محترم ساتھی اس مہینے وچ تساں حضرات نے کیا کرنا. یہ مہینہ بسا اوقات غافل قسم دے مسلمان
تازیہ تبوت دا منوتیا منے دیں، گھوڑے دا منوتیا منے دیں۔ اس وڈے مسئلے دے بارے میں واضح الفاظ نال آکھ دیواں کہ منوتی نظر عبادت ہے، عبادت اسلام وچ سوائے اللہ پاک دے بیا کہیں نہیں۔ نظر منوتی کیا ہے؟ عبادت، سجدہ عبادت، مشکل وچ پکارنا عبادت، حج مبارک عبادت، نماز عبادت، اسی طرح منوتی بھی عبادت ہے۔ عبادت اللہ پاک دی ذات کنے سوا بیا کہیں واسطے نہیں۔ حضور کریم دی اطاعت لازم، بزرگوں دا احترام لازم، نیک لوگوں دی فرما برداری لازم، والدین دی خدمت لازم، سونا بولن تے علاوہ لازم، ہمسائے دے حقوق لازم، وڈے دا ادب لازم۔ یہ سارے درجات ہیں، اطاعت کرو، احترام کرو اور انہاں دے حکم کو منو، والدین نال احسان کرو، خوبیاں کرو، لیکن نمبر عبادت والا مخلوق دا نہیں۔ اگر منوتی اللہ دے بعد جائز ہوندی تو آمنا دے لال مبارک دے نام مبارک دی ہوندی۔ منوتی منے دے چستا آندی کہ چاند سے تشبیہ دینا یہ کیا انصاف ہے، چاند کے منہ پہ تو چھائیاں مدنی کا چہرہ صاف ہے۔ دو چیزاں مذہب دی بنیاد ہیں، باقی چیزاں اگر ان دے مطابق ان تو قابل قبول، اگر باقی چیزاں ان دے مطابق نہیں تو کوئی قابل قبول نہیں ہے۔ ایک چیز خدا دا قرآن ہے، ایک چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا پاک فرمان ہے۔ میں پورے وثوق نال عرض کر رہا ہوں، یہ شہر علماء دا شہر ہے۔ اس شہر دے اندر قرآن پاک دا درس پڑھا جا رہی ہے، حدیث پاک پڑھی جا رہی ہے، طلباء موقوف علیہ تک پڑھتے پائیں، اور میں خراج عقیدت اور خراج تحسین پیش کرنا اخی المکرم برادر محترم حضرت مولانا غلام فرید صاحب کو کہ اس علاقے وچ خدا دی قسم او باغ لائے نے، حالات میرے سامنے ہیں، لیکن اج 50 کنے 60 کنے زائد خدا دا قرآن پڑھن والے، نبی پاک دا فرمان پڑھن والے طلباء موجود ہیں۔ یہ علماء دا شہر ہے بحمد اللہ تعالی۔ کئی کہ دوست ہی آج سے کٹھے پڑھتے رہ گئے زندگی بھر، یہ شہر دے دوست پڑھتے رہ گئے، لٹلی دے دوست پڑھتے رہ گئے۔ تو میں پورے وثوق نال عرض کر رہا ہوں انہاں حضرات دی موجودگی دے اندر کہ نہ قرآن پاک دی کوئی آیت ہے جو منوتی مخلوق دے نام دیے، نہ پاک نبی دا کوئی فرمان ہے جو منوتی مخلوق دے نام دیے۔ اپنی زندگیاں کو خراب نہ کرو، شرک دے پاسے نہ منو، جہنم دا ایندھن نہ بنو، اپنے سونے وجود کو جہنم دی بھا کنے بچاؤ، ہر کہیں دا جیویں حصہ ہے اویں تقسیم کرو، خدا واسطے اطاعت نبی پاک دی کرو، احترام بزرگاں دا کرو، شہداء کربلا دے فرمان کو تسلیم کرو، لیکن منوتی کہیں دے نہ منا ہے۔ منوتی ہکے ذات دے منو جڑا کائنات کو بناون والا بھی ہے، سجاون والا بھی ہے۔ اگر تو حضرات کو ضرورت ہے ثبوت دی، انشاءاللہ تعالی یہ عاجز جس وقت کوئی دعویٰ کر رہا ہوئے مسئلے دا، ان کی دلیل قصہ نہیں بیان کرے دا، میں دعوے دے بعد دلیل میں خدا دے قرآن کی دے گا۔ یہ کوئی مسئلے دا دعویٰ کرو عقیدے دا تو دلیل قرآن پاک، کیونکہ سب کنے زیادہ معتبر اور محفوظ کتاب کیڑی چھے کہ بولو۔ انگریز جس وقت قرآن پاک کو مٹاون دی کوشش کر رہا، ان دے تجویزاں وچوں ایک یہ بھی تجویز ہے کہ الیاذ باللہ قرآن کریم لوگاں دے گھراں وچوں کتب خانے وچوں چوا کے دریا برد کر دیتے ونجن، نہ ورکے وچ لفظ ہو سن، جب قرآن پاک ہی نہ اسی مسلمان کی بن سی۔ اور واقعی سچ ہے، الیاذ باللہ اگر میں یہ لفظ آکھاں میں دنیا دی ہر کتاب کو منیندا، لیکن الیاذ باللہ میں قرآن پاک کو نہیں منیندا، تو سر چھوٹے وڈے جتنے بھی بیٹھے ہو سارے آخسو تو مسلمان نہیں۔ اگر میں آخا میں دنیا دی کئی کتاب کو نہیں منیندا، لیکن میرا قرآن پاک تے ایمان ہے، نبی پاک دے فرمان تے ایمان ہے، تو سارے فیصلہ کرے سو میاں لوگوں دے لکھی من یا نہ من تیری مرضی۔ این کتاب کو تو منیندے جڑی 43 سال ہم نے دلال دے اترتی رہی، معلوم تھیندے کہ ایمان اسلام مسلمانی کھڑی قرآن پاک نہ جیڑے نال ایمان اسلام دا تعلق ہے ان دا حوالہ بھی کوئی نہیں دینا۔ ہر کوئی آدھے جی مذہب تاریخ میں ہے، مذہب روایت میں ہے، مذہب نہ تاریخ ہے نہ روایت ہی، مسلمان دا مذہب خدا دا قرآن ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے۔ تو میں ایک دعویٰ کیتے کہ منوتی نظر
کیڑی ذات دی ہے؟ کیونکہ یہ مہینہ ہے تو مسلمان شونے کو غفلت ہوندی میرا فلانا کم تھی ونجے میں تنبور دی منوتی منی، میرا فلانا کم تھی وے میں گھوڑے دی منوتی منی۔ خدا دے بندے منوتی کوئی میں معمولی چاہ سمجھے کہ گھوڑیاں دی منوتی، درختاں دی منوتی، منوتی تو ایک عبادت ہے۔ اور دیکھو منوتی سیدہ حضرت مریم صدیقہ علیہ السلام دی والدہ محترمہ نے منوتی منی، فرمایا اذ قالت امرات عمران، جڑے ویلے آکھن لگیے گھر والی حضرت عمران دی مریم صدیقہ دی والدہ، رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررا، کہنا نا دی منوتی منی اس ٹھیک بولو، کیونکہ مذہب تو قرآن پاک نالے گالی نہ سنی دنیا حاصل کرنے والے لوگوں نے تنبور دی منوتی منا کے سونا چاندی چھکی دے تو حق نے، چاندی دے ٹکڑے چھکی دینے، مرغے چھکی دینے، مجاورہ نے تو آپ کو منوتیا منا منا کے متھے بھی چکا دیتے گھٹے بھی چھکی دینے، لیکن اسا انشاءاللہ نہ دھوکہ کیتے نہ کرے سو، سمجھے کہ نہیں؟ مخلوق اللہ صحیح دیو اگر ستوان نال دھوکہ کیتا دہارے قیامت دے ہر مجرم کو ٹور کے نہیں سن، مولوی اور پیر کو جے مخلوق نال دھوکہ کیتے جہنم دا لگام پوا کے سارے مجرم ٹودے ودے ہو سن، انہاں دو دے متعلق فیصلہ تھی سی، حکم مل سی میرے ملائکہ انہاں کو لگام جہنم دا پواؤ تو انہاں کو ٹریں دے نہ لواہے، انہاں کو گھسیٹ کے چھٹ کے جہنم رسید کر دیو۔ ہر کوئی لوگوں دے وجود دا دشمن ہے، لوگوں دے ایمان دے دشمن ہے، اس واسطے کوئی خطرے دی بات نہیں ہے۔ انشاءاللہ جب تک زندگی ہے جو کچھ قرآن کریم سمجھے سے نبی پاک دا فرمان سمجھے سے ان کو لکاونا نہیں، کیونکہ لکے سوچا تو چند رہاڑے زندگی دن مکتا آخری وجنے جرس کے چمن تھا مجھے معلوم نہ تھا، میں نے سمجھا تھا کہ دنیا پہ رہوں گا قائم، اصلی وطن تو قبر تھا مجھے معلوم نہ تھا، میں نے سمجھا تھا کہ دنیا پہ بنوں گا دلہا، اصلی پوشاک کفن تھا مجھے معلوم نہ تھا۔ ایسا تو انہوں دھوکہ کریں دے کوٹھا مکان بنائے گی مرنا نہیں سے، انہوں نالی دھوکہ کرو، انہوں نالی کرو، انہوں پیسے آوے سن، انہوں آوے سن، انہوں آوے سن، ناچ با اے کرے سن، بڑے سرنا دے سر رکھے بیٹھے ہو سن، نچ سن اے کرے، سارے پیسے بڑھن دے پہن، چلو ویلی منوتی بزرگاں دیئے اولیاء دیئے، میں اولیاء تو قربان ونیا اگر نہ ہوندے دین دنیا کو کون سکھیندا، لیکن منوتی اگر اللہ شہید بعد ہوندی تو امام الانبیاء دے نام مبارک دی ہوندی، پکائی ونجو منوتی حق کے مالک دیئے جڑا کائنات کو بناون والا بھی اور سجاون والا بھی۔ منوتی دے لفظ دیکھو، فرما رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، یہ جہاں چیزاں مرداں کو تھوڑا ظاہر تھی نہیں لیکن عورتاں کے نہیں، زیادہ تر منوتی کون بنے جان پتہ ہی نہ کو ہے کوئی نہیں، قرآن شریف نادرے بھی بڑی مشکل نہ پڑھا ہونے، اور انہاں کو دین اسلام دا پتہ بھی کوئی نہیں، جنہ کو ہے تو اللہ دی رحمت، تو اپنی جہالت تے غفلت دی وجہ کنے اس قسم دا منوچا منے دین کہ کہیں دا کم تھی ونجے پیچھے او بنا کو ہوکا دین دیئے، پچھلے محرم تے ماں جو منوتی منی ہے میرا کم تھی گیا ہا، میرا ماما بہنا بیٹیاں سن گنو، کافران دے کم بھی اللہ صحیح کریں دے، مسلمانان دے کم بھی، جڑے خدا پاک کو نہیں منے دے دھندے کم انہاں دے تھی دے پہن، یہ مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اگر کرار پتھر کنے منگن گئے جو خدا پاک لکھ دیتے جی کو میں پتر دیونے منگدا پتھر کنے دیندا خالق کے یہ دنیا دار العمل ہے، جو بھا کنے منگے کوئی دریا کنے منگے کوئی جے کنے منگے جو مقدر لکھا ہوئے ضرور ملسی، جو خالق کنے منگو وہ تو لکھت کوئی نہیں، تو اللہ فرمیسی میں نہ دیندا، یہ واسطے جو دیونا اللہ ہے، فیصلہ دنیا تے نہیں ہونا، فیصلہ دہاڑے قیامت دے ہوسی، بہشت انہاں کو ملسی جڑے دنیا تے رہ کے اپنے خدا پاک کنے منگتے رہے گئے۔ یہ نہ کیا کرو میں تبوتی منوتی منی آئی پچھلے سال میرا کم تھی گئے تساں بھی ایک کم تو کہیں کرنے میں ایمان اللہ سو کرار جو پتھر پوجن میں انہوں نے اولاد کو نہیں جمدی ٹھیک کے بولو تساں ڈٹھے ہو سن میں ڈٹھے ہیں نندو گنگا گنا لیلا یہ ہے کہ نا گاڑو لال پہ درٹے دے نال شاہپور درٹے دے ہونی پہ تھی کرار ہے گاڑو لال مسلمان دا نام تو نہیں ہوندا نا گاڑو لال مسلمان اجے تی منوتی گاڑو لال دی من دیکھ کرار دی گاڑو لال کرارے ہن بھی تو موجود ہے کو پرے تنین درٹا شاہپور
علاقہ تھیا تہاڈا گاڑو لال دی منوتی مسلمان عورتاں گاڑو لال کو کیا ہے جو منوتی پیا منیں جاؤ انہیں آخے جو بھی گاڑو لال کو کراڑ دھوکائی ودے ہن جلے اتھائیں آئے تو آخے سی زمین تو کھل ون زمین منہ کھولے گاڑو لال اندر داخل تھی گئے بہت چنگا حال ہے جو زمین کو جہا دیتی ہے یہ جڑا تکڑا جو ہے واسطے ایسا منوتی پہ منے دے ہیں جو گاڑو لال ہی کوئی کمال والا ہے اجا وڈا گاڑو لال ہے وہ ہے مک جو کہ ہوں تیرے کیا کہانی چھڑے ختم جو ہو ہے قرآن نورانی شیشہ رب دارا وکھلاوے جڑا پڑے تے عمل کرے او بہشتی جاہی پاوے منوتی پہ منیں دیئے مریم صدیقہ دی والدہ محترم رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررہ اے میرا اللہ میں منوتی پہ منیں دیا توڑے نا پاک دی میں کو پتر چاہ دے میں بیت المقدس دا خادم بنا چھوڑے فتقبل منی سمجھے دے ترجمہ میری دعا قبول فرماؤ میرا پکا کی دے انکا انت السمیع العلیم تسوں سنن جانن والے کہنا نا دی منوتی منی اس تو میں کہ یہ تو نہیں پوچھا سپارہ کیڑا ہے کہ قرآن سے کھولی بیٹھے رہوں یہ تو دا سپارہ کیڑا ہے سب پتہ لگے پا کیڑا ہے گولو جو صحیح جلدی دا گولو تو پڑھ چھوڑی سب کے پتہ کیڑی جا بیٹھے پڑھ دے ان واسطے میں عرض کرنا میں پڑھدا بھی ہاں تو کوئی حوالہ دکھیندا بھی ہاں تریجے سبر دا تریجا پا منوتی منن والی حضرت مریم صدیقہ دی ماں دیکھو منوتی والی آیات جلدی نکل آئیے دیر بھی نہیں لگی رب انی نظرت لک لیکن دیوے اذ قالت امرأۃ عمران جلے آکھن لگی ہے گھر والی حضرت عمران دی منوتی کی وہ ہے رب انی رب دلاب نظر دے عید وال ناک سے سا کو کیا پتہ سپارہ تریجا پا تریجا سپارہ کتوا پا بھی تریجا تے سپارہ بھی تریجا تے دیدان دیکھشن کلمے والے دا بہمانہ ہی کو نہیں دیکھنا اے ایمان والا دیکھنے رب انی نظرت لک اے میرا اللہ میں منوتی پہ منے دیا واسطے تو آڈے نا دے ما فی بطنی جو میرے اندر ہے تو سجان دیو لیکن پتر چاہ دیو میں ان کو آزاد کر دے سا تو آڈے بیت المقدس تا خادم بنسی فتقبل منی میری دعا قبول کرو انکا انت السمیع العلیم بے شک تو سنن جانن والے اللہ فرمیندے جلے پیدائش تیئے دھی جمیے پتر نہا فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انسا میرا اللہ میں تا پتر منگ دی رہی ہیں جم دھی پئیے حکم اللہ واللہ اعلم بما وضعت میری پیاری تو اپنے علم دے مطابق ٹھیک منگے لیکن علم کل دا مالک میاں جڑی دھی جمیے تواری کوئی معمولی تا نہیں بلے سزا کارو کل انسا ایو جائیے جو کئی مرد ان دی شان دا مقابلہ نہ کر سکسن دیکھو ہی دا نہ رکھو نہ پیا رکھیں دے وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم دیکھی دے قرآن دی آیت حجت پوری تھی گئی والے یہ تو نہ کھڑے آگے سب کو قرآن شریف کھڑی ہے منوتی جو اللہ سیدے کل سوا نہیں مننی قیامت والے دہاڑے اے ناکس منوتی کہہ دینا دی مننی گئی محرم آونے گھوڑے دینا دے منوتی تازیہ دینا دے منوتی ارمان ہے جو اہل سنت اکھاون والے منوتی منیں باقی نال سلا کیا تعلق سارا توڑ نال تعلق ہے جو خدا دے قرآن کو منن والے اور سمجھن والے والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ 14ویں سورہ دوجے پا دیا تے فرمایا خیل گھوڑے کو آد بغال خچر کو آدن حمیر گدے کو آد فرمایا گھوڑے خچر گدے کیوں بڑے اللہ سے آپ غرض بیان فرما رہی ہیں فرمایا لترکبوها
تاکہ تسا انہاں تے سوار تھی ونجو انہاں دی کن تے سواریاں ودے کرو اے تواڈے غلام لمے تے گھن ونجو انکار نہ کرے سن ابے تے گھن ونجو دلا دی بھار گھن ونجو راتی سواریاں کرو یا دین کو کرو لیکن جلے انہاں دی کن تے سدھے تھی باؤ اے استوائی تم جلے برابر تھی باؤ آکر نہ کرا ہے جو میں وڈا جوان ہاں اولے میں کو یاد کرا ہے ذرا اچے بیٹھے ہو میں کو یاد کرا ہے متا غرور تکبر آ ونجے تے گردن ٹوٹی ونجے مولا کیڑے لفظ یاد کروں کئی جو نائن تو آدھے فرمایا وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا پاک او ذات جو انہا چیزوں کو سارا غلام بنا دے وَتَقُولُوا کہنے لگ جاؤ تم سبحان الذی وہ پاک ذات ہے جس مالک نے اتنی بڑی چیزیں ہماری غلام بناتی ہے وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ہمارے اندر طاقت نہیں تھی ان کو غلام بنانے کی تو اللہ پاک نے ایک لگام نال غلام بنایا کہ نہیں لمے تے ویندے پہ سکے کو ملن ارادہ تھی گئے ابھے تے جو باندھن پہلے انہاں کو ملے ونجو گھوڑا اے ناک سی ان تے ویندا پیا لگام کیوں چا مروڑی تیرا غلام جو ہے جن تے تیرا جی چاہے تو گھن ون غلام کو غلام سمجھی حاجت روا نہ سمجھی حاجت روا ہک کو آپ ہے جڑا کائنات کو بناون والا بھی ہے سجاون والا بھی سارے آکھو چا منوتی کہندی ہے تو ہاتھ اٹھا کے آکھو والا گھوڑیاں تے تبوتاں تے کہیں دی منوتی ہاں مسئلہ مکدا ونجے تو آپ نو تصدیق تھیندی ونجے یہ بیماری شماری تھجو ٹل دی ونجے جی تے چھڑدا ونجے آؤ ذرا اس محرم دے موقع چند بدعات ہیں جڑے مسلمان کریں دیں ہمیشہ خدا دا قرآن سال بھر پڑھ دے رہے ونجو پیو ماں واسطے بخشیں دے رہے ونجو لیکن تمہاری عادت ہے اگے پیچھے پیو ماں کو یاد بھی نہیں کریں دے نہ ہی نہیں چاہیے یہ مسئلہ یاد رکھو محرم ہوئے یا سفر ہوئے یا ربیع الاول ہوئے کوئی تخصیص نہیں صبح قرآن پڑھو شام کو قرآن پڑھو پیو ماں دے روح کو بخشو خالق رحمت فرمیسی مسئلے آپو تیار نہ کیتے کرو محرم دی تخصیص نہیں سارا سال قرآن پڑھدا رہے تو رحمت وستی راسی لیکن محرم دے موقع پیو دی قبر تے مٹھائی ونج وڈے دے کئی دانے مٹھائی دے ڈھائیں پوندن کہاں کٹھے تھی کوئی ایک تمیز ہی کوئی نہیں جو میں کرنا کیا ہے قبرستان ونجن شریعت اجازت لیکن عورتاں نہیں ون سک جا چھکے بولو جی میں مسجد توارے کٹھے عورتاں نماز چھک بولو عورتاں بانگ مسجد ماہ رمضان دے چھکری دا جاڑے اعتکاف چھک بولو بہ سکی انہاں کو حکم ہے گھر بہو مسجد نہیں بہ سکتا مرد مسجد کی بہ تو اگو کہیں شریعت دا پتہ نہیں لگا لطافت دیکھو شریعت دی جیڑی شریعت ماہ رمضان دے 10 دہاڑے مسجد عورت کو اعتکاف نہیں بہن دیندی وہ بزرگاں دی جاتے 5 راتیں 9 راتیں کڈا ٹکن دیندی ہے کر جی میں جی چاہی جلے مرسے قبر دی ایک رات پورا کر دیتے سی اعتکاف بہ سکتی عورت مسجد ٹھیک ہے بولو شریعت دی اپنے اپنے احکام ہیں کہ عورت واسطے مسئلے الگ ہیں مرد واسطے مسئلے الگ ہیں مستورات دا ونجنا شریعت ناجائز تو ونج لیکن تیرے واسطے شرطیں فرمایا قبراں دے اوتے نہ باہیں قبرستان راہ نہ بناویں قبرستان کھاویں نہ قبرستان مٹھائیاں نہ ونڈی اس تماشے دی جا نہیں یہ ہے دی جا نہیں عبرت دا مقام ہے جلے ونی آکھیں السلام علیکم یا اہل القبور انا انشاء اللہ بکم لاحقون انا للہ و انا الیہ راجعون تو سب پہلے لگے آئے ہو سارا نمبر آون والے کیونکہ چکی چلدی پئی ہے ایک ڈاڑے نمبر ضرور سارا آونجنے تھوڑے ہوتے اللہ دی رحمت ہوئے خدا دی قسم آج تو آنکھ چاہنا کو اللہ دی رحمت ہوئے کدے تیرے نشان کو دیکھ کے مسلمان چاکسن خدا دی رحمت ہوئی جی قبرستان مٹھائی ونجن دی اجازت چھک بول تو میٹھے من پکائی بتاؤ گال ہے خدا جان وانی قرآن شریف دی منزل سارا سال پڑھتا رہے محرم دی کوئی تخصیص سے سارا سال پیو مادروں کو بخشے رہے منوتیا نہ مننا کر منوتی ہکے اللہ سائیں دی جنہ دا اج میں ذکر تفصیل نال کرنے میں انہاں دی منوتی تو کو سنے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف ہو گئی
حضرت علی مرتضی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہما دوہاں نے منوتی منیے یا اللہ سارے بچے کو شفا چاڑے اترائے روزے رکھسوں. کتنے روزے؟ جنہ دا میں ذکر کرنے میں پہلے ذکر انہوں دا پیا کرے نا. ابراہیم علیہ السلام دی عادت مبارک ہے جلے ویلے تکلیف تھی میں فرمیدن وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. جب مجھے تکلیف ہوتی ہے تو میرا اللہ ہی مجھے شفا دیتا ہے. سب نسبت کہیں دو بھائی اللہ دعائی. دوائیاں بے شک سنتن لیکن نسبت کہیں دو ہوا جلے آرام ملو جی. اللہ فرمیدے جلے تکلیف تھی دی بندے کو یہ پاس ہی بدلے دن میں کو سڑے اللہ تو امان دے جلے میں انہوں کو ٹھیک ٹھاک چا کرے نا تو دن میرا والا نہ ہی نہیں چاکن دے ایمنی نظر دا جو نہ کری سجا ہی ہاں میں کو آرام آگئی. جی ہاں دوائیاں کی تم نشتر گیا ہم آرام آگئے میرے تو نہ ہی کوئی نہیں سمجھے فلانے ڈاکٹر حکیم دا ذکر بعد دواواں دا ذکر بعد پہلے کہندا ذکر آرام آ گئی. جی اللہ دا فضل ہو گیا شفا مل گئی. پیچھے تذکرہ تھی وے فلانے ڈاکٹر دا فلانے حکیم دا پہلے کہندا نہ ونجے ٹھیک بول. دیکھو یا اللہ سارے بچے کو شفا دے اترائے روزے رکھ. لفظ شفا ہی وے شفا نہیں وے. شین دی زبر پڑھسو بمانا موت عربی گرامر اوکھی ہوندی ہے. ان واسطے جے کو پوچھن گیا اپنی بولی کھڑی بولی شالا خیر ہوگی. بڑے لمبے ہی جو نہ پیا جو مت شفا دی جاتے شفا کھڑے آ کے وقتی ٹر رہے ہیں. مانا کیا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شفا میں شین دی زیر پڑی جب نہ ہی آوے دیکھو بھول چک تھی ونجے اپنی بولی چا بولی شالا خیر ہوگی اللہ دی رحمت ہوگی. یہ لمبیاں نہ کیتا پیا مطلب دعا دی جاتے والا کھڑے آ کے شالا وقتی ٹر رہے ہیں. آئے خیال کیتا کرو. دیکھو یا اللہ سارے بچے کو شفا دے اترائے روزے رکھ. جلے آرام مل گئے ہن منوتی دا ادا کرنا لازم. یوفون بالنذر یہ منوتی دی آیت ہے. یوفون بالنذر ویخافون یوما. مومن اوہن جڑے اپنے کیتے وعدے پورے کریں دن. پہلے جو منوتی چا منی نے یا اللہ پتر دے تھوڑے نا تے گھٹا دے سوں ہوں جلے پتر جم گئے مومن او نہیں جڑے پچھو تے ہٹ ونجن ہوں ملے تے جمعہ کوئی نہ مننی آسے چاہ ہوں جلے جم گئے کی مننی ہے. فرمایا نہیں ناجائز مقدمہ یا اللہ 10-20 گز دا کپڑا یتیمے کو پوے سوں جلے مقدمہ ختم ہو گئے بری تھی گئے وہ کیا پواونے کم تا تھی گئے. فرمایا نا یوفونا بالنذر مومن اوہن جڑے اپنے کیتے وعدے پورے کریں دن. سارا ایک سنگتی ہوئی میں گال بنائی ودے میں کوئی نظر دے بنی ہوئی ہے. ایک طرح میں تو منوتی منی جو میری ککڑ لا پوئے میں گھٹا دے سا وہ کو پتر آکھیا مرے اماں کیا کھڑی آتے لبھے ککڑ دے سے انہاں کے بچڑا ہی میں اکھیں دے چل لبھے تو سائی میں کو گھٹا دے دی پئی یہ اکھیں دے چل پھر پتر آکھیا نہ مرے ککڑ دی قیمت کتنا نے گھٹے دی انہاں کے بچڑا سائی میں آج ہاں چاہ جل دھندا تھی گیا کہیں نیڑے کھڑ دے. لیکن مومن کون ہیں بولو. یوفون بالنذر ویخافون یوما. جیڑا منوتا تو منے دینا دا اسلام میں کوئی نہ تھا کوئی نہیں. میرا فلانا کم تھی ونجے میں تریمتی والے کپڑے پیسوں تریمتی آدن مردوں والے کپڑے پیسوں فلانے بزرگ دی جاتے پھر رانے نچدہ ویسوں خدا کھڑا جان دے جتنا منوتا تو پیا منے دینا ذکر بھی کوئی نہیں. منوتی ہوا ہے جڑی حقدار کو حق ملے. یا اللہ میرا کم تھی ونجے 10 گز دا کپڑا یتیم کو دے ساں. یا اللہ میرا کم تھی ونجے میں مسجد بنے ساں. یا اللہ میرا کم تھی ونجے میں غریبوں دے گھر دانے بھیج دے ساں 2 من دے ساں 10 ضرور آکھے کتنے دے ساں ضرور آکھے. لیکن منوتی منے دی جاتے 2 چیزوں کا خیال کرا ہے. ایک نام مالک دا ہوئے بیا مال حقداراں کو ملے. حقدار کون ہوندے نہ کو غریب مخلوق. ٹھیک بولو حقدار کون ہوندے ٹھیک بولو کون ہوندے جی جڑی گونی تسا بھری ویندے ہو بزرگاں دی جاتے غریب ونج کھاندے رہندے جی گھٹا مجاور کھاندن یا تسا آپ کھاندے بیٹھ رہندے. منوتی ادا پہ تھی پہلے دہاڑا روزہ ادا کرن دا ٹائم وقت ہے. روٹی پکی ہے جو روزہ کھولوں دروازے تے مسکین آئے. خاندان نبوت کھانا چاہیے. حضرت علی مرتضی سیدہ فاطمہ الزہرا نے اپنے حصے دا کھانا
مسکین کو دے دیتے چند دانے پنڈ دکھا کے پانی پی کے روزہ کھل گئے. دوجا دہاڑ آئے ود شام تھئیے ول امتحان آ گئے. آپ کو کیا ہا ٹھیک ہے بولو جوں روٹی پکی روزہ کھولن دی یتیم آ گئے. خاندان نبوت میں کو کھانا چاہیے روٹی دعا دے حصے دی روٹی یتیم گھن گئے. تیجا دہاڑا آ گئے والا قیدی آ گئے دروازے کھانا چاہیے کھانا ہی کو مل گئے. پنڈ پانی تے گزارا. صبح ہو گئی ہے سائیں دا چہرہ انور اتنا مسکرانے سائیں خوش تین. فرمایا میرے گھر والے جڑا عمل تساں کیتے میں کو معلوم ہو گئے تو اطلاع مل گئی ہے. بیتبار تخصیص تے شان نزول دے علماء نے لکھے جی کئی ایتا صدیق اکبر دی شان وچن کئی ایتا فاروق اعظم دی شان وچن کئی ایتا امیر عثمان دی شان وچن لیکن حکم دے اعتبار نال تعمیم عام ہے سارے کو شامل ہے. یہ تو علماء لکھ دن بیتبار شان دے منوتی ہے جن واسطے آیت ہے. آیت کیڑی ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. کلمے والے کھانا پڑے اللہ دی رضا دی خاطر حب ہی مانا کہ دی محبت واسطے چھکے بولو کہ دی محبت صرف کہ دی کہ کو مسکینا گرندے ونی وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. یہ کھانا دینے پہنوں نہ کوئی نہیں آدھے سارا احسان ہے جو سا پکیا کھانا تو آکو آڑیتے بلکہ آدھے کھانا انما نطعمکم لوجہ اللہ اسائے کھانا ان دی رضا واسطے پڑے نے جڑا کائنات کو بناون والا ہے. کہندے رضا دی خاطر منوتی کہندی ہوئی. اب آئیے ذرا سنی شہادت. اس مہینے میں یکم کو کون شہید ہوئے چھک بول حضرت امیر عمر. لاہ کو کون شہید ہوئے حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. شہادت رتبہ قرآن پاک کے 30 جاتے ہیں. دیکھو جن ویلے ہوں نماز پڑھی وے یا پرسو دیگر کو انشاءاللہ ایک دعا منگی وے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اے اللہ سا کو سدھا راہ دکھاؤ رستہ انہاں دا جنہاں تے انعام فرمائے وے نہ راہ انہاں دا جنہاں تے غضب کیتے وے یہودی عیسائی سکھ چرار غیر مسلم انہاں دے راہ تے نہ چلاؤ. کیا معلوم ہے کون ان جنہاں تے اللہ دا انعام ہے. پنجویں سپارے وچ وضاحت فرمائی دوجے پا وچ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. پہلا انعام انبیاء کرام علیہ السلام تے دوجا انہوں دی تصدیق کرن والے صدیقین تے تیجا جیندے جی اپنے وجود کو قربان کرن والے شہید چوتھے او جڑے راتی کو جاگ کے رب کو مناون والے اولیاء اللہ. شہید دا درجہ کتنا ہے ٹھیک ہے بولو. مسئلے دے اعتبار نال شرعی احکام دے اعتبار نال دنیا تو جڑا مسلمان بھی روانہ تھی وے بغیر دھمائے دے جنازے دی اجازت ٹھیک ہے بولو. ولی قطب غوث ابدال اخیار عباد سجاد جتنے بھی زیورات ہیں بغیر دھمائے شریعتی جنازے دی اجازت سمجھے کہ نہیں. لیکن ایک شہید ہے. شہید دے متعلق فرما شہید دے دو قسم علماء نے بنائے خفی اور جلی. ایک شہیدوں کو آخر جڑا کندھ تلے دب کے مر گئے شہادت ہے لیکن چھوٹی لکامی چھوٹی. ایک شہید ہوئے جڑا پانی میں غرق تھی کے مر گئے. ایک شہید ہوئے جڑا دائم المریض ہے اس حالاں دی مرد نال مر گئے. ایک شہید ہوئے جے کو ناگ ننگے مر گئے. فرمایا ثواب انہاں کو مل سی لیکن انہاں دی او شہادت نہیں. یہ چھوٹی شہادت خفی شہادت ثواب دے اعتبار نال شہادت ہے. ایک شہادت جلی ہے یعنی کھلی شہادت کہ دشمن سامنے کھڑے اور ان دے ہاتھ بھی تلوار آئیں دشمن دی پوری قوت سامنے ہے. یہ موت نال مسکراندا کھڑے منہ جھاؤکا نہیں تھیندا. دشمن کو آدھے ادھر راو ظالم ہنر آزمائیں تو تیر آزما ہم جگر آزما. یہ شہادت کیڑی ہے اکو جلی کھلی شہادت کہ دشمن دے مقابلے میں مسکراندا کھڑے کیونکہ موت کرنے مسلمان ڈردا چھکے بولو. موت کرنے مسلمان دو نمبر یاد ہیں مار کے آسا تغازی جو لگا گی امتا
شہید دا مرتبہ دیکھو، سارے کو دھوا کے جنازہ پڑھو، شہید کو دنیا دا پانی نہیں لاونا، خبردار مت ٹھنڈا یا گرم پانی پہلاؤ یا صابنہ دے انتظام کرو، جڑے قطرے خون دے ان دے وجود چو وہ گئن میں ان دے وجود کو آپ پاک کر چھوڑے۔ القتل فی سبیل اللہ یکفر کل شیء الا الدین، شہید دے سارے گناہ مٹ گئے لیکن قرضہ نہیں مٹایا۔ کیا نہیں مٹا؟ ٹھیک بولو، ان دے پاسے تو مسلمان دے توجہ ہی کوئی، گھندر یا چھکر دوں گا کہ میں کو دے تو صحیح، میں کو لے جاویں دا انہا حضرت صاحب تیرے لجانے دا تے کو پتہ ہی کوئی نہیں، تو آدھے میں کو لے جاویں دا، تو راتی سمیں فجر کو اطلاع ملے کہ وطن اصلی پہ آویں دے، جب تک کو موت دا ایک منٹ سیکنڈ دا بھی اختیار نہیں دیتا گیا، تو حقوق العباد دا خیال کر، جن دی دیونی بھی کاشے ان کو رلا نہیں، ان دے در تے ون کے آکھ، میں اپنے اللہ کو ڈردا میں واسطے ادا پیا کرنا، فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جڑا میرے ڈر کی وجہ سے گناہ چھوڑ گئے میں ان کو بہشت دے چھوڑی۔ بات میری سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ ہزاروں روپے پچا کے پرواہ ہی نہیں کرے، زمینہ پچا کے پرواہ بھی یقین ہی ہوندے کہ میری نہیں، یقین ہی تھیندے کہ میری نہیں، یہ بھی پتہ ہوندے میرا محض قبضہ ہے، لیکن مالک روندا ودے تو اجے انگریز دا قانون ہا قبضہ جو تھی گیا۔ القتل فی سبیل اللہ یکفر کل شیء الا الدین، شہید سارے گناہ مٹ ویسن لیکن قرضہ چھکے بولو، شہید کو دھواون دی شران اجازت، صحابہ وچوں ایک شہید ہے جے کو دھوائے فرشتہ، انسان نہیں دھوائے، کہیں دھوائے سارا کو 1,24,000 صحابہ جو ایک صحابی ہے جے کو کہیں دھوائے، بولو کہ نہیں؟ جڑے تبلیغی جماعت نال ویندے تو چپ کرو، جڑے باقی بیٹھے ہو دسو کیڑا صحابی ہے؟ جڑے تبلیغ نال ویندے ہو تہاڈا نمبر بہت زیادہ ہے، تو میں کو میں نال تسا گال نہ کیتی کرو، اسا تو کو شکست کھا دی ودے تو اسا کو مطالعے دے رکھدے اے بے دسن جڑے ان تبلیغ ہے ودے، ہاں تبلیغ والے ہو سن، میں تے تبلیغ والے نہ دسن، بغیر تبلیغ والے دسن، تو بار بار پڑھ دیو کتابیں کو، مونڈے تے بستر ہے، گھروں روٹی ہے، سمنا مسجد جے دین مفت پہنچاونے، لوگاں دھکے دیونے تساں دعاواں کرنے۔ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ حضور کریم جنگ احد موقع دے دن حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرشتے پید ہمیں دن، نگاہ نبوت پہچان گئی، ملائکہ آ گئے، نہ کو ہر دی نگاہ الگ الگ، پیغمبر دی نگاہ دا مقابلہ کون کر سکے؟ فرشتے کو دھویں دا کہیں ڈٹھے چھک بولو، تو حضور دی نگاہ مبارک باقی سارے کو افضل تے آلہ، صحابہ کن سی جناب دا ارشاد ہے جو فرشتے جناب دا ارشاد ہے شہیدوں کو دھوایا نہیں ویندا، کیا وجہ ہے جو ملائکہ پیدا ویندن، گھر آ کے مدینہ منورہ جے ویلے آئیں، گھروں پتہ کرنے کہ معاملہ کیا ہے جو فرشتے پیدا ویندن، اطلاع ملی ہے غسل فرض ہو چکا، کنے دا لفظ پیا بولینا، لیکن جوان اتنا دیر بھی نہیں سمجھا جو میں دھاں پواں، جنگ احد دے اندر سن کے دس جو مسلمانے گزرا تکلیف پہنچ گئی ہے، چاہ کے تلوار گئے جنگ لڑن تو شہید تھی گئے، غسل فرضی جڑا لازم آ او فرشتاں دے ذریعے خدا دیوا چھوڑے۔ لقب کیا ہے؟ غسیل الملائکہ، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرشتاں دے دھوائے ہوئے، شہید کو دنیا دا پانی نہیں لایا واندا، شہید کو شہید کیوں آہدن؟ فرمایا شہید شاہد گواہ مانے نال گواہی دے، اے جلے تڑف دے میدان تے تلواراں دے زخم کھاندے، خون دے قطرات نکل دن اپنے وجود تے آپ گواہ ہے جو مولا میرا تڑپن تے میرا خون نکلن محض تواڈی رضا دی خاطر، مقصود شہید دا کیا ہوندے کہندی رضا، ہر مرن والے کو جے کو تلوار کہاڑی لگے مر ونجے کو شہید نہ آکھ، مولا شہید کون ہے؟ فرمایا ولا تقولوا لمن يقتل فی
نہ کھائے تساں انہاں واسطے جڑے قتل کیتے گئے اللہ دے رستے دے اندر، چوری کرے نے مر گئے، شہید نہیں مرت گئے، بئی لڑائی وچ لڑدے مر گئے، بے حیائی بدکاری وچ مر گئے، کئی قتل و غارت وچ مر گئے، انہاں کو لفظ شہید دا نہ آکھیا ویسی شہید ہوئے جڑے میدان مقتل تے گئے کھڑے مسکرا کے کھڑے آدن آؤ ظالم جتنا وس لگ دی لا چاسا کو رب دی ذات تے بھروسہ ہے، کیا ذات تے بھروسہ ہے، یہ کو کیا کھڑے ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، نہ کھائے تسا انہاں کو جڑے رب دے راہ تے شہید کر دیتے گئے، مویا نہ کھائے کریماں جنازہ آپ پڑھ رہے ہیں، کفن دا ٹکڑا بھی پاتے سے چار پائیتے بھی چاہ گئے ہیں، مویا بیا کہہ کو رکھیں دے، فرمایا دنیاوی موت آ چکی ہے، ضابطہ میرا پورا ہو چکا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، لیکن جلے این جہان کنے اون جہان پہنچن، انتقال عالم الی العالم، این جہان کو جلے بے جہان پہنچن، ان احکام بدل گئے، خبردار میں انہاں کو روزی بھی دینا، تو نہیں جاندا کیویں کھاندن، جی ماں دے پیٹ زندہ رکھ کے روزی دیتی ہم وہ بھی آ جہان آ، جلے دنیا تے ایشو آئے کو روزی دیتی میں بھی آ جہان ہے، جلے اون جہان گئے روزی دیتی وہ بھی آ جہان ہے، جہان بھی بدل گئے حال بھی بدل گئے، چلو بولو جہان بھی بدل گئے حال بھی، لیکن کیا کریں حکم بل احیاء بلکہ زندہ ہیں ولکن لا تشعرون، لیکن تو انہاں دی زندگی دی سمجھ یا اللہ کھاندے پیندے بھی، فرمایا ولا تحسبن الذین قتلوا، نہ گمان کرو انہاں لوگوں کو جڑے شہید کر دیتے گئے اللہ دے رستے دے اندر، انہاں کو مویا گمان نہ کرائے، بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ زندہ ہیں رب دے نزدیک رزق دیتے ہوئے دن، مولا مت قیدیاں دی طرح بہ کے کھاندے ہون، فرمایا فارحین کھاندے بین خوش بھی وسدن، میں کو دسا حضرت حسین شہید ہن یا نہ، سارے عقیدے یہ ایمان ہے حضرت حسین شہیدن دو ہاتھ بے ایمان بندہ بالکل نہ شہید ہیں، قرآن پاک کیا فرمایا شہید دے متعلق جی صرف زندہ ہے یا خوش بھی وسد ہے، ٹھیک ہے بولو گے مطلب میں قطعی نہ ثابت کی تو چوتھے سپارہ کا حوالہ پہ دینا، کھاندے پیندے بھی ہیں خوش بھی، فرق یہ ہے کہ انتقال عالم من العالم ان جہان کو بے جہان بس تو اکھی کا آرڈر تھی، لیکن اتو دے بھائی گل این اعلیٰ این زندگی کنے اعلیٰ زندگی دنیاوی خوشی کنے خوشی زیادہ، انہاں نعمت کنے اے محنت والا نعمت ہیں، اتھا عطا پروردگار عالم، یہ تو یہ بھی اللہ دی عطا لیکن محنت کرنی ہے نا، یہ روزی ملتی ہے محنت نال، اتھا عطا پروردگار عالم، اتھا کدے غمی کدے خوشی، اتھا فرمایا غمی کو نیڑے نہ آنے فرحین، یہ زندگی تو رلی ملی زندگی ہے، کدے خوش بیٹھے کدے مغموم بیٹھے، کدی حیات ہے کدی موت ہے، کدی مال مل گئے کدی مال اللہ تعالیٰ گھن گر دے، رلی ملی زندگی ہے، لیکن وہ زندگی جڑی جہان کو علاوہ زندگی اگو آسی فارحین خوش وسدن، اجر و ایمان قرآن پاک دی روح نال دسو جڑے شہید بھی ہوون کھاون پیون بھی صحیح خوش بھی وسن اور اگے کنے بھی زیادہ سرور وچ ہوون، انہاں کو بندہ پٹے کوڑا نہیں لگدا، مالک کہیں کو باغ پیا دیندا ہوئے بیا بننے تے کھڑ کے پٹیندا کھڑا ہوئے تو معلوم تھی سی پٹن والا ایندا محب نہیں حسد کرن والا جی کو باغ ملا کیوں ہے، سارا ایمان ہے شہیدیں کو باغ مل چکا ہے، انہاں کو پٹا نہ کر، جو کچھ فرما گئے ان تے عمل کیتا ہے، شہیدوں کو پٹنا چاہیے یا انہوں نے فرمان پہ عمل چاہیے، ٹھیک ہے بولو۔ حضرت حسین اپنی زندگی دے معاملے میں کچھ تو کو فرما بھی گئے کچھ کر بھی گئے، کچھ عمل کیا، انہوں نے پتر دا نام ہے حضرت علی بن حسین امام زین العابدین، ایک انہوں نے پتر ہے، کیا نام ہے انہوں نے علی بن زین العابدین کی واضح، یہ جڑے عامل ہن تے جڑے نیک نمازی ہن، یہ حضرت حسین دا پتر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی بن حسین، مشہور نا کیا ہے زین العابدین، یہ نا نہیں آپ دا ہے، آپ دا لقب ہے عبادت کرنے والوں دی زینت،
علماء نے لکھے اتنا رب دے در تے جاگ دیاں جلے عشاء پوری پڑھ گننا 1000 رکعت ہر رات ادا کریں دیاں ساری رات جو جاگ دیاں جڑے اون وقت دے لوگ انہاں دے ہم عمر ہن انہاں لفظ پکا کے دے زین العابدین عبادت کرن والے دی زینت جڑے راتی جاگن تے 1000 رکعتاں کھڑے پڑھن تے منن والا مسجد دا بوہا ہی نہ ٹپے دہاڑے قیامت دے نیکاں دے راہ الگ ہو سن تے ایویں آکھن والیاں دے راہ ٹھیک بولو آخر سوکھ ہے نا اعلان تھی سی بمتاز الیوم آخو ایوہ المجرمون آئیو مجرمون ذرا نکھڑ ونجو آج فیصلے دا دہاڑ ہے معلوم تھی دے نمازاں دے راہ الگ ہو سن بے نمازاں دے جیڑے نماز نہیں پڑھ دے انہاں دا کوئی تعلق حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی والدہ محترمہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کریم نبوت دا اعلان فرما چکے ہیں سیدہ پیدا ہوئیں 3 لڑکیاں حضور دا ویلے جمن جن لوگ حضور کو محمد ابن عبداللہ دیان سیدہ ویلے پیدا ہوئی ہے جن لوگ حضور کو محمد رسول اللہ دیان دیکھو 4 حضور دے لڑکیاں لیکن درجے وچ حضرت فاطمہ الزہرا زیادہ آکھن درجے وچ یہ سارے صحابہ بہشتی درجے وچ صدیق اکبر زیادہ ٹھیک ہے کہ نہیں سارا کلمے پڑھن والا افضل اعلی لیکن سیدہ طیبہ طاہرہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری وڈی اماں حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری اماں انہاں دے درجے دا مقابلہ کو بیا کر سکدا ہن دیکھو دھیری 4 کیوں جو درجہ کہنا زیادہ سیدہ کیوں علماء نے لکھے ویلے پیدا تھائیں جلے حضور رسالت نبوت دا اعلان فرما چکے ہیں آپ نے خود نہ تجویز فرمائے فاطمہ رضی اللہ علماء لکھنے دی وجہ کیا ہے وجہ تسمیہ فرمایا فتم کنے ماخوذ ہے جنہ مانا جہنم دی بھاک نے رکی ہوئی جرے ویلے سیدہ دی کچھ عمر ہوئی حضور پاک نے اپنی بیٹی دے بارے ایک لقب فرمایا میری بیٹی بطول ہے بطول بطل کنے مشتاقین دا مانا دنیا دی محبت کنے کٹی ہوئی جنہ کو پیغمبر فرماوے جنہ دی دل وچ دنیا دی محبت چھک بولو اور نبی دا فرمان کتوں آندے چھک بولو والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی جو پیغمبر فرماویں وہ کہندا حکم ہوندے حضور کیا فرمایا میری بیٹی کون ہے بطول بطل کنے مشتق دنیا دی محبت کنے کٹی ہوئی دل دماغ دنیا زر سونا چاندی درہم دینار ان دی الفت محبت دا سوال ہی پیدا نہیں ہوندا میں تو کو سمجھوتے دے طور تے آدا ورنہ جے انسان عقیدہ صحیح رکھے تابی مرنے جے برا رکھی تائی مرنے فیصلہ خالق دے کول تھینے جے کو پیغمبر بطول فرماوے جے دے دل دماغ سونے چاندی دی محبت نہ ہوئے چند خجا عدالت جے منگل نہیں ہے چند خجا چھک بولو یہ سب پیمانہ دی بڑی ہوئی کہانی ایک صحابی کو غاصب آکھیا میں کو تقیہ باز آکھیا مقصد یہ حضرت علی چپ کر گئے تقیہ باز صدیق اکبر باغ نہیں تھا غاصب نہ صدیق اکبر نہ علی مرتضی نہ او غاصب نہ اے تقیہ باز نہ باغ دی کہانی چھڑی ایک کو جملہ فرمایا اسنا و کما کان یسنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیٹی میں انہیں تقسیم کرے سا باغ فدق جنہیں حضور پاک کریں دے ہن فراضیت بی بی این جملے دوتے راضی ہو گئی جے کو حضور بطول فرماوے وہ چند خجہ منگن چھکے بولو بات سمجھ آئے گی کہ حضرت فاطمہ الزہرا متعلق فرمایا فاطمہ بزائے میرا جسم دا ٹکڑا ہے جائیں نہ کو ناراض کیتے میں نبی کو ناراض کی یہ لفظ اہل سنت کتاب ہے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا جناب عائشہ الصدیقہ دونوں ماں بیٹی کٹھے بیٹھ شادی بھی دوہاں دی ہکے سنڈو ہجری وچ ہوئی ہے سیدہ فاطمہ الزہرا شادی علی مرتضی نال ہوئی ہے حضرت صدیقہ دی شادی حضور پاک نال ہوئی ہے لیکن ہجرت والا سن ہکوا دوجا ہجری بدر بھی سن 2 وچ ہوئے تے شادیاں بھی ٹھیک بولو
کیسے پکائی کرو نا پتہ تو لگے. دعائیں کوئی عمر بھی برابر برابر. ماں بیٹا کٹھے بیٹھے محبت دیکھو. ماں پوچھ دیے بیٹی تھوڑا شان زیادہ ہے یا میدا؟ بیٹی آدھی اماں میں کو نظر داتا ہی ہوئے یہ شان میدا زیادہ ہے. اماں فرمین دیے تو دعوی دلیل کیا ہے؟ بغیر ثبوت دے گل بندی نہیں. بیٹی جواب دیں دیے میرے ابے دنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں تھوڑا ابا حضرت عبداللہ ابو بکر ہے، میرا ابا نبی اللہ رسول اللہ حبیب اللہ. تھوڑا ابا حضرت عبداللہ ابو بکر صدیق جی انہوں دے درمیان فرق ہے. تھوڑا ابا امت ہے، میرا ابا نبی ہے، نبیاں دا نبی ہے. تھوڑے میرے درمیان بھی فرق ہے. ماں دی بچی بڑا سمجھدا جواب دیتے ہوئے میں بڑی خوش تھی ہاں. تھوڑا جہاں وقفہ گزرے بیٹی بولی اماں تسا فرماؤ تھوڑا شان زیادہ ہے یا میرا؟ اماں بولیے میری بچی اے دنیا دار العمل ہے، فیصلہ دہاڑے قیامت دیتی سی جنا آسی دن قیامت دا ہر نیک عورت اپنے خامد نال کھڑی ہو سی. تہاڈا میرا پتا اون جہان کھڑا لگدا ہو سی. میں نبی اللہ نال کھڑی ہو ساں تو علی مرتضی نال کھڑی ہو سے. بس سمجھیے محبت ہے یا دشمنی ہے؟ ٹھیک بولو کیا محبت یا دشمنی؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دے متعلق حضور کریم دا ارشاد ہے، اہل سنت دے کتاب وچ موجود ہے. فرماندن اے فرشتہ جڑا اطلاع دیونا ہے پہلے میرے تے کدے ہی نہیں آیا. این فرشتے نے میں کوئی اطلاع دیتی ہے تمہاری چھوٹی بیٹی ساریاں بہشتاں عورتاں جتنا ان ساریاں دی سردار ہے اللہ. سیدہ نساء اہل الجنہ ساڈا ایمان ہے. حضور جو فرما دیت حضرت فاطمہ الزہرا دی جلے شادی ہوئی ہے سن 2 ہجری دے اندر آپ فرمیندن میرے پیارے علی جی سائیں کوئی پیسے بھی ہن خرچ جو تھی انہیں دعوت ولیمہ. دوجا نمبر حق مہر تسا کو اسا دوہاں کو محروم ہے. آکھو جا کتنا حق مہر ہوئے؟ اوے تو لکھ ہوئے جتنا لکھ لیں نہ دیسی کون جناب کا تھوڑ بیٹھ کتاب دیکھ کے وہ لکھ ہوئے یہ تو پتہ تو لگتا نہ تھیا. میں ہوں آخا ہی چاہ جیندو تے 80,000 روپیہ آوے جی حق مہر ادا نہیں وے کیتا گھر والی آخر دیتے جناب ذرا پرے ہٹے کھڑے رہو. شریعتوں کو حق دیتے علماء نے پوچھا جیرے ویلے آخر 5,000 لکھ دو جی 10,000 لکھ دو جی لکھ دو جی تو ہے تاجیلن بھی ہے تاجیلن بھی ہے. مرضی ہوں دی چاہے وہ آ کے میں کو سال دے بعد دیں، مرضی چاہے کہ پہلے دہاڑے ادا کر، مرضی چاہے کہ میں اد معاف کیتے، مرضی چاہے کہ میں بالکل معاف نہیں کریں دی. حق مہر دے معاملے وچ خیال کیتا کر ایندا ادا کرنا شرعاً تے کو لازم ہے. این واسطے اتنا لکھا جتنا ٹھنڈ نہ بیٹھا کروں. حق مہر دے ادائیگی ٹھیک بولو تے دعوت ولیمہ انہیں تو پتہ ہی کون تھی. شادی ہو گئی ہے رخصتی دے بعد چند امیر تے چند غریب دوستوں کو اکٹھا کر کے اللہ دی رضا دی خاطر خیرات کر کے کھواونے دعوت ولیمہ نہ 30 روپے نہ 40 نہ 50. یہ بعد دے چیزیں جو میرے شادی تھی پئی ہے خرچ جو نہ تھی گئے کو کاشے دے ہوا 30 روپے دے آئے یہ جو ولا گئی 20 کٹ بیٹھے 30 والا کہ تو کافی کٹ ڈھا میرے 30 ہن تیرے 20 ہن لگے جھیڑا والا منے والا پیا تھیندا یہ تھے کہ کوئی نہ تو یہ جڑا بکھا ہوئے وہ میں تے کو 30 دے آیا تو 20 گول ہے. ایک بندے دا خیال تھا دوسرے دہاڑے کہیں کی لمبی شادی ہے تو سکا قریبی وہ پہلے دوسرے دہاڑے آ بیٹھے. ان کا خیال یہ تھا جو کہ میں یہ جا منصوبہ بناوا جو میں کو نیند نہ دیونی پوے. دماغ اندر آندھی آندھی گال کہ کیویں کہیں کو آخا میرے کو ہین کو ہے نا کرا تو کیویں کرا قرضہ منگتا ہی کوڑا لگنا کہیں کریں جو مرے یہ جرا بکھا میں تو آیا کیوں ہر کوئی آخیا نا وہ پیچھے مکان دی چھت پہ چڑھ کھڑے لتھا جو ہے جھڑیدا نا ایک مناوے بیا مناوے کوئی ضرورت نہیں. میرے بالا کو آخو بس کرو تیاری گھر جل دے کیرے تو کیرے صحیح نیند پسینا دے ویندا رسما میں جھیڑے ہو دین سنت میں رحمت
کوئی رسمہ وچ چھک کے بولو سنت وچ سنت ولیمہ دعوت چند غریب چند امیر وہ خیرات نہیں جس میں غربا کا ہاتھ نہیں. خبردار جنا کوئی اکٹھ کرو امیروں کو بیٹھے خط لکھتے رہتے ہوئے دو چار بچیاں غریبیں کو چانا رلایا کرو دسترخوان ہی دو نہ بنایا کرو غریب واسطے تے امیر واسطے ایک کے دسترخوان تے صدیق اکبر کو بھی حضور کھانا کھوائے فاروق اعظم کو بھی کھانا کھوائے حضرت امیر عثمان کو بھی کھانا کھوائے وہی دستر تے حضرت بلال کو بھی بلا دیتے آپ ہی دسترخوان تے ول بیٹھن ایک کو بڑا برتن آ جن شور بہا ان روٹی سڑ کے جی سرید بنے دے ہیں جی تو صدیق اکبر شہر دے امیر مکہ نے کھا دے اتو حضرت بلال نے کھا دے جی تو حبیب کبریا نے کھانا کھا دے اتو حضرت بلال نے کھانا کھا پیسے ہن صحیح یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے کو زرے ہے پیسے کوئی نہیں ازا زرے ہے جڑی میں اپنے پا کے جنگ لڑدا حضور فرمایا بنو ہی کو ویچو زرے کہیں خرید کی تیا کو حضرت امیر عثمان آنکھو چاند چھکے بولو سمجھاؤنا تو آنکھو ایک درمیان مہربانیاں کتنے ہاں ربط کتنا ہاں نکھیڑے پاون والے یہودی انجن انک صحابہ کو دا نکھیڑے انہوں کو قرآن ہک کے لفظی جوڑی گئے رحماء بائنا یہود تاریخ کٹھا کیتن تاکہ نبی پاک سرور کائنات دی نبوت مجروح تھی ونجے جڑے نبی دے غلام لڑدے ہیں دا مقام کیا ہو سی یہ یہودیاں دے چالا ہے حضرت امیر عثمان دے کول گئن ویرن میری زرہ وکاؤے فرمایا کرو قیمت دو گالی تا ہونا کوئی نہ مسلمان دی زبان بھی حکا تے بات بھی یہ دو ترے گالی ہونا تھا پہلے دور یہ دو ترے گالی جل قیمت کی گئی ہے زرے گن گدھی نے جوں زرے گدھی نے تے حضرت علی مرزا پیسے چاہ کے ونجن لگ گیا فرمانے میرے ویرن ایک مرتبہ واپس تشریف گھناؤ حضرت علی پاک نہ لا کے بہ گئے نہ اپنے زرے چاہ کے حضرت علی پاک دے سامنے رکھی حضرت علی فرمانے سودا پھیرنا چاہتے ہو سائیں کیا مطلب ہے زرے میں ولا گھننا پیسے ولا دے وہاں سید فرمائے نہ میرے ویران میں سودا نہیں پھیرنا چاہتا جلے سودا ہو گئے میری دل وچ میرے خالق نے اتنی محبت پا دیتی ہے میرا دلہ دے زرے بھی تہاڈی ہوئے پیسے بھی تہاڈے ہوئے شادی تہاڈی ہوئے خرچ میں ویر امیر عثمان دا ہوئے حضرت علی دی شادی دا خرچہ کہیں دیتے چھک کے بول ایک ہائی تو زرے گھر بھی فرمایا تو جنگ پا کھڑا ہے شادی تہاڈی ہوئے تے خرچ یہ واسطے فرمایا رحماء بینہم حضرت فاطمہ الزہرا دی شادی سنڈو ہجری وچ ہجرت دا دوجا سال تریجا سال حضرت حسن پیدا ہوئے سارے کو رضی مود کو نو تو سناوا نا گا کون پیدا ہوئے کون کتنی ہجری وچ ترائے شادی کرنا ہوئی ہے دو حضرت حسن کرنا پیدا ہوا ترائے حضور کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع مل گئی آپ بنفس نفسی تشریف گن گن حضرت علی مرتضیٰ دے گھر گناہ ہے حکم اعلان گناہ دا یہ حکا لکھیے جو ایک سنگتی ہو جائے جڑا ذاکرن کو سر کے اوے برتن کا کھویں دے مولوی کو نہ برتن کھویں دے میں ان دوست کو اپیل کرے سن ذاکرن سڑن دی کیڑی ضرورت ہے برتناں دا قصہ تا بعد ہی چے جے اہل سنت اکھاون والے انہاں کو سڑیں دا کیوں ہے جنہ ہم آج صدیقہ کو لکھے کہ یہ بازاری عورت تھی وہی کو لفظ برابر انہیں سڑن دی ضرورت یہ نجفی اپنی کتاب میں لکھ دے گا عائشہ صدیقہ بازاری عورت تھی یہ غیرت ہے تو ضرورت کیا ہے میں زیادہ کہانی نہیں رکھنا چاہتا برتن کا ذکر تو پیچھے کیا ضرورت ہے کوئی ضرورت نہیں ہے کلمے کو نلا کے چھیکر تک جو جدا ہیں جدا تو جدا سے کئی شہد کٹھے ہو ایمان نال دسو پھر روا دار ہیں اس قسم کا کیوں کیڑی ضرورت ہے اگر سننے ذکر حسنین کریمین اپنے مولوی جے کو جی چاہے سدو الحمدللہ انہوں کو تفصیل یاد البات دیا
ذاکر تو دوڑے پڑھ کے سمجھے تو کو منڈ کنے سمجھے سوں جو حضرت حسن دی اما دی شادی کدن تھی حضرت حسن کدا پیدا تھائن آقا خود تشریف گھن گئے فرمانے میں کو دوترا دکھاؤ جلے حضرت حسن کو لے آندا گئے سائیں دا چہرہ مسکرانے حضرت علی فرمایا سی تسا نہ تجویز فرماؤ فرمایا میرے دوترے دا نام حضرت حسن یعنی حسن ہے فرمایا قریب کرو حضور نے حضرت حسن دے کن وچ بانگ مبارک آپ دیتی ہے آکو بے شک سبحان آکو جا سبحان کہیں دیتی ہے بانگ کیوں دیتی ویندی ہے ذرا ایندو تے میں تھوڑا جہاں عرض کرا جی شریعت دے اندر مسلمان مرد مسلمان عورت دے گھر دھی جمے یا پتر بانگ دیون لازم سجے کن وچ بانگ کھبے وچ تکبیر کیا وجہ فرمایا یہ دنیا دے اوتے ہے ان دی تختی خالی ہے کش لکھی ہوئی نہیں کند نال منہ گھن ونجو تے پہلے ان دی تختی تے اوندا نام لکھواؤ جڑا سونی تصویر بناون والا ہے کہنا نہ لکھ لیجئے آواز پہنچاؤن دا ذریعہ کیا ہے رفع صوت کند نالی میں منہ گھن ونجو تے آکھو اللہ اکبر اے دنیا تے آمن والا یا آمن والی اللہ اکبر سمجھیو پہلے جو ہر شے گھٹے بناون والے دا نام ود ہے کون ہے بناون والا فرمایا ہو والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء او ذات ہے جب بند مکانی تصویر بنائیے ایک کائیں بنائیے تصویر سونی مولا موتی جوہر نکے بچے کیویں دیتے ہوئے تصویراں کیویں بنن اندر جو ہکو پانی دا قطرہ اکھ بھی لگ گئی ہے نک بھی لگ گئی بولن والی زبان بھی لگ گئی ہے فرمایا ثم خلقنا النطفۃ علقہ فخلقنا العلقۃ مضغہ فخلقنا المضغۃ عظاما فکسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین سمجھ گئے دے کہ اذان دا فلسفہ کیا ہے اذان کیوں ہے کہنا نہ لکھیجئے پہلے یہ بانگ وچ اے بھی آندے حیا حیا علی الصلاۃ آندے کہ نہیں آندے حیا حلال مسلمان جیسے پہلے دل تے لکھا ہوئے نماز کی طرف آ جاؤ تمہاری کامیابی دنیا کے کاموں میں نہیں ہے ضرورتیں میں پوری کروں گا مقصد زندگی کو تم پورا کرتے رہو مقصد زندگی کو عبادت حضرت حسن دے کان مبارک وچ اذان بھی تے تکبیر بھی حضور فرمائی حضور فرمائے پنڈ گھنو جلے پنڈ لے آندی گئی ہے حضور نے اپنی لب مبارک نال کھجور کو نرم کی کس نال عربی والے کو تہنیک آکسن اساں جٹین اپنی بولی وچ گھٹی آکس کیا سو جرے ویلے بال جمے کئی نیک کنے گھٹی ضرور دیوائی کرو آقا دی سنت کئی بزرگ کنے ماکھی ہوئے یا کوئی ایسی چیز گھٹی دیوائی کرو آ رحمت دو عالم دی سنت دیکھو حضور کریم نے پنڈ دے حصے کو تھوڑا جہاں الگ کر کے اپنی لب مبارک نال انتہائی نرم کر کے انگلی مبارک تے چاہ کے اپنے بچے دے منہ دے اندر گھن گئے گھٹی دیتی نے تے نہ تجویز فرمائے نے بانگ آپ دیتی نے حضرت حسین سن 4 پیدا ہوئے حضور نے گھٹی بھی آپ دیتی ہے اذان بھی آپ دیتی ہے نہ بھی آپ تجویز فرمائے نے جلے 2 ترے ٹرن دے تھائن ایک لقب حضور دے گئے جا قیامت تک خاصا یاد رکھسو فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ یہ کیا لوگ مضمون کو ہٹانا چاہتے یہ بیان نہ کرنا چاہتے بھائی یہ سنا بلائی بیٹھے کہ لڑکی جب بالغ ہو جائے کدی مسئلہ نہیں میں سنا ہے میں تو ہمیشہ معاشرے سے بلندہ رہنا کئی دفعہ میں تو دسم جو دھی بالغ ہو ونجے ان کا بلہاون بھی گناہ ان کا بیچن بھی گناہ اس جائیداد کنے محروم کرن بھی جڑا مضمون میں چاہیے بیٹھا ہے کہ پورا تھی ونڈو جو شوق میں تو رکے رکھو انشاءاللہ جواب دے سکتے واہ بھائی یہ بھی کوئی پوچھنے کی گال ہے کئی دفعہ میں آ کے تو دسے بھی لڑکی دے کتنے حق ہیں بالغ تھی ونجے تو ان کی شادی کرو ان کو بیچن شران گناہ ہے ان کو جائیداد کرنے محروم کرن
جائیں پترن دے نا زمین چاڑی تے دھیری معروم رہا جیویں بٹھی اندروں کھڑی سرخ تھئی ہوندی ہے قبری بندے دی ایویں سرخ تھی ویسے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین اللہ فرمایا میں صرف تو کو وصیت یہ نہیں کی تھی وہ پتر تواڈے جائیداد دے حقدار ہیں یہ پتر حقدار ہیں دھیری بھی حقدار ہیں تو جلے ٹر ویسے جائیداد تقسیم پہ تھی سی مالک مایا تو مالک نہ تو غلطی نہ کر ونجے مطلب پترن دے نا چاڑ ونجے جلے آسے رب دے کول فرمایا میری نکی مخلوق تے ظلم کرن والا تیرا ٹھکانہ میری بہشت نہیں ہو سکتا خبردار ہے غلطی نہ کری بات کو سمجھو حضرت حسنین کریمین یہ کندے اندر اذان کہیں نیتی نام تجوید کہیں فرمایا ایک روایت درابائی بھی سنو حضرت ام فضل حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ دی پھپھی حضرت عباس حضور دے چاچے تو حضور دے چاچے دی بھی پھپھی نہ کیا ہے ام فضل راتی خواب دے دن ام فضل نے خواب دے رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضور کریم دے وجود مبارک دا ٹکڑا میری گودی چاگ آنکھ کھلیے تے گھبرا گئے جو کیا مطلب ایند کہ حضور کریم دے وجود مبارک دا ٹکڑا میری گودی بہت بڑا خواب ڈاڈا اوکھا ہے میں کمب گئی ہوں حضور دی خدمت جائی یاد کریں دی سیاں میں عجیب خواب ڈٹھے جناب دے وجود مبارک دا ٹکڑا میری گودی چاہ گئے حضور مسکرانن فرمایا گھبراؤ نہیں یہ خواب چنگا خواب ہے برا خواب نہیں میری بیٹی حضرت فاطمہ زہرا کو اللہ پتر دے سی تمہاری گود پلسی سمجھا کہ نہیں کیا خواب ڈٹھے حضرت ام فضل ام فضل کون ہے حضرت عباس دی پھپھی حضرت عباس کون ہے حضور پاک دے چاچا سمجھے کہ نہیں انہوں نے خواب ڈٹھے حضور نے یہ حکم فرمایا تو کہیں اطلاع آئی ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا پتر جمسی تاری گود پلسی واقعی جلے حضرت حسین پیدا ہوئے حضرت ام فضل دی گود پلین جی اما پرورش کریں دی رہی حضرت ام فضل بھی پرورش کریں دی رہی حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ دا ایک دور او ہے جڑا حضور کریم دی پاک زندگی نال ہے جڑے حضور عالم دنیا تو گئے ایک بھرا دی عمر 6 سال ہے بے دی 7 سال ہے ایک دی عمر حضرت حسین پاک دی عمر 6 سال حضرت حسن دی عمر 7 سال لیکن انہاں نکیاں کو حضور کریم اپنے منہ تے چہندے ہن اکو بے شک ایک صحابی دے کے آدھے کتنی سونی سواری حضور فرمانے میرا پیارا چاون والا بھی سونے اور جڑے منہ تے بیٹھن درا دے گھن اے بھی سونے حضور کریم حضرت فاطمہ زہرا دے گھر تشریف گھن ویندے ہن اے اہل سنت دے کتاباں دے حوالے ذمہ دار آپ فرماندن ادعی لی ابنیا اے میری بیٹی انہاں دوہاں میرے پترے کو ذرا سدو بلاؤ انہاں دوہاں کو جلے آ ونجنا حسین جمیل حضرت حسن دی پوری شکل مبارک سینے کو چہرہ تک حضور پاک نارل دی ہے بولیے مبارک کیا ہے سینے مبارک صدر کو لا کے اتنے راس سر تک کئی مشابہتی حضور پاک دی اس اسفل حصہ حضرت حسین دا اپنے نانے نال مل دے اعلیٰ حصہ حضرت حسن دا مل دے تھوڑی میری اما شریکہ کنے روایت ہے فرمایا کہ مانوی کمالات سیدہ فاطمہ زہرا میں اتنے تھے کہ جب حضرت فاطمہ زمین پر چلتی تھی تو یوں نظر آتا جس طرح آقا دو جہاں چلتے تھے یعنی رفتار بیٹی تے حضور پاک دی کٹھی آنی ہے مانوی کمالات ہی کتنے کمالات ہیں حضرت حسنین کریمین یہ قریب آونجنا حضور کریم یزموہا دوہاں کو اپنے سین نال لیندے ہیں دوہائیں دوترے کو ایمان نال دسو تساں بھی نانے بیٹھے ہو کئی دوترے پیارے ہوندن یا نہیں اولاداں کنے بھی ایک روایت جے رحمت دو عالم سجدہ جو فرمایا تے نکے حالت دے اندر آ گئے کنڈ مبارک تے پیغمبر دا سجدہ مبارک ذرا لمبا تھی گئے جو میں ذرا سر چاواں اپنی مرضی تے لتھن حضور نے سجدے کو سر مبارک اٹھائے یہ ضعیف روایتہ نہیں میری ذمہ داری ہے انہاں دے فضائل وچ اے عاجز دکھا سکدے نکے بچے جو ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ دی مسجد چاہیں لمبا کرتا مبارک ہے
پیروں دے تلے آئے آپ زمین دگائن. حضور نے بڑی تیزی نال چاہتے حضرت حسین کو عرض کیتا گئے صحیح کہیں کو فرمایا بھی نہیں وے آپ تکلیف فرمائی وے. فرمایا میرا دل میرے اکھیں جلے حضرت حسین کو ڈٹھے میرا دل نہ چاہندا جو میرے سامنے میرا ڈوترا زمین تے گر ونجے. انما اموالکم و اولادکم فتنہ. پیارے ہم یا کوئی نہ سارا ایمان ہے کہ نہیں؟ اصل نہ خارجی ہے نہ رافسی. تو میرے کو پتہ کو نہیں کو کتابیں اجڑے ہوئے پڑھی ودے ہو سو میں اتھا ہی کھڑا جو ساڑھے ایک اکھ دا نور اصحاب رسول اللہ ہیں بھائی اکھ دا نور حضور پاک دی اولاد ہے. جڑا صحابہ کرام دے ایمان دا دشمن ہے وہ بھی کافر ہے. جڑا نبی پاک دی پاک اولاد دے ایمان دا دشمن ہے وہ بھی دائرہ اسلام کو خارج ہے. نہ اسا رافضی ہیں نہ خارجی ہیں. اسا انہاں دے تقدس کو انہاں دی شرافت کو انہاں دی شجاعت کو انہاں دے ایمان کو انہاں دے ایقان و یقین کو انہاں دی دیانت و شرافت کو سلام کریں دے ہیں جنہاں دے راتی ساری رات رب دے در تے گزرن اور جڑے حضور پاک دی گود کھیلتے رہ گئے. قاری طیب صاحب نے ایک جملہ فرمایا تمام صحابہ نے حضور کو دیکھ کے کلمہ پڑھے. حسنین او خوش نصیب نانے دا کلمہ بھی پڑھتے گئے نانے دی گود کھیلتے رہے. بات میری سمجھیے کہ خارجی رافضی نے جنا شان بیان کرے سو تفصیل نال بیان کرے سو جس دا بھی شان بیان کرے سو منڈ کرے بیان کرے سو. یہ نہیں ہے یہ بھی سارا صحابہ کرام نال ایمان تے اولاد کو چھوڑ چکے ہیں بلکہ نہیں ایک دور حضرت حسین حسنین دا حضور پاک دے زمانے ایک دور صدیق اکبر دے زمانے. اللہ جلوے رحمت دو عالم دنیا تو تشریف لے گئے دور آ گئے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. آپ دے دور دے یادگار آپ حضرت حسن کو انہیں سینے نال لئی بیٹھے انہیں اپنے ہاتھ مبارک انہوں نے کنڈ دے پچھو گھننا ہے. حضرت حسن لاڈ کھڑے کرن چاچے نال علی مرتضی نال کھڑن یا فرو یمین و شمالا. حضرت حسن کہیں ویلے سجی بان تے آویندن کہیں ویلے کھبی تے آویندن چاچے نال خوش کھڑے تھینن چھوٹی عمر ہے اور حضرت علی مرتضی نال کھڑن. حضرت صدیق اکبر خلافت دے دور دے زمانے دی بات ہے فرمیندے بیٹھن میرا پیارا حسن تواڈے شکلاں نانے نال نظر دن ابے نال نہیں ملدا. حضرت علی مسکران دے کھڑن حضرت علی اور کتاباں دے لفظ ہیں حضرت صدیق اکبر عزت کریں دے ہن حسنین کریمین دی توڑے انہاں دی عمر چھوٹی آئی فرمیندے ہیں تواڈے جٹھے حضور پاک دی یاد تازہ ہو ویندی ہے. حضرت فاروق اعظم دا زمانہ دیکھو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حسین کو فرمیندے ہیں جلدی جلدی میرے نال ملاقات کیتی کرو تواڈی ملاقات نال حضور کریم دا یاد تازہ ہو ویندی ہے. ایک جڑے حضرت حسین چاچے کو ملن واسطے آئے اگو دیکھن تو حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت امیر عمر دے بیٹے باہر بیٹھن پوچھا گئے کیا وجہ باہر بہ گئے اندر نہیں ویندے. فرمایا گئے جو اندر باہر دے لوگ آئے بیٹھن حضرت امیر عمر گفتگو بیٹھے کرن واسطے میں پتر باہر بہ گیا. حضرت حسین بھی یہ گل سن کے واپس آ گئے کئی دہاڑے گزرن. حضرت امیر عمر فرمیندے میرے بھتیجے میں کو ملن جلدی کیوں نہیں دے میں جو تو کو آخیا میں سے ملن آیا ہم لیکن تھوڑا پتر جو باہر بیٹھا میں واسطے اندر نہیں گیا. ایک جملہ فرمایا امیر المومنین فرما روایا عرب و عجم نے فرمایا میرے پتر کو اجازت ہووے یا نہ ہووے حضرت حسین تو کو اجازت ہے ملاقات جلدی کیتی کرو تسا حضور پاک دی یادگار ہو. سمجھا کریں ایک واقعہ نہیں کئی واقعہ سیرت کتابیں دیکھنے والے دوست انہیں کو معلوم ہے جس ویلے فاروق اعظم نے مہانے مقرر فرمائے وظائف مہانے سارے کو مہینہ مقرر وظیفہ تنخواہ انہاں دی جڑے بدر دی جنگ لڑے سب کو افضل کون صحابہ چھکے بولو جی بدر دی جنگ جڑے لڑے انہاں دے وظائف سب کو زیادہ تو کو میں اگے دسے بدر دی جنگ دے موقع انہاں دی اماں دی شادی تھی ہے پیدائش دی گل تو بعد ہی لیکن جلے مہانے مقرر تھے فاروق اعظم دے دور سارے کنے مہانے انہاں دے زیادہ جڑے جنگ بدر لڑے لیکن حسنین کریمین دا مہانہ بدر والے مجاہدین دے برابر حضرت امیر عمر نے رکھی. سمجھ گئے سمجھ آ گئی بات. ہوں دیکھو حضرت امیر عمر دے لڑکے حضرت عبداللہ ابن عمر عرض کرن ابا جان
انہاں دی عمر مبارک تا بالکل چھوٹی ہے. میں تے جنگو لینا تمہارے سامنے. میدا مہانا گھٹ پہ میدا مہانا چھک بولو لفظ بھی دیکھو حضرت دا جواب بھی دکھائے. بیٹا دے سی میدا مہانا گھٹ پہ حسنین کریمین تا پیدا بھی نین تھے. نکے بچے نہ دا مہانے مجاہدین دے برابر سکا پتراں لیکن میدا مہانا گھٹے. میرا سید نے جواب دیتے. فرما روائے عرب و عجم نے جواب دیتے. مصطفیٰ کریم دے لال شاگرد جواب دیتے. سونے دے لکھن دے لا دے. فرمایا میرا بیٹا عبداللہ ابن عمر انہاں نال مقابلے دی بات نہ کیتی کر. تیرے نانے دا نام فلان ہے, انہاں دا نانا محمد مصطفیٰ ہے. سمجھے کہ نہیں؟ پہلے تذکرہ جو کیتے نے. انہاں نال مقابلے دی بات نہ کیتی کر. انہاں دی نانی طیبہ طاہرہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ جنہیں ساری دولت اپنی سونے چاندی والی چاہ کے حضور دے قدمہ تے نچھاور کر دیتی ہے. 25 سال دی حضور دی عمر آئی. سیدہ دی عمر 40 سال ہے جو عقد نکاح ہے. حضور نے 40 سال دے بعد اعلان نبوت فرمائے اور 15 سال اتوبہ لگ ونجن کتنا ونج بن سن 55. حضور دی عمر 40 سال تے سیدہ دی عمر 55 سال. مالدار اتنی جلے تجارت والا مال ویندا رسیاں بھی ریشم دے ہون جائیں جلے قلے مارے ویندے سونے دے ہون جائیں. سیدہ اتنی مالدار ہے جلے سین نبوت دا اعلان فرمائے. سیدہ نے کل مال چاہ کے حضور دے قدمت نچھاور کر دیتے. سیاں مال میرے خرچ میرے رب دے نا تے کرو. ان کو فرمایا وواجدک عائلا فاغنا. بات سمجھیے کہ نہیں؟ اس گھرانے کی خدمات بھی دیکھو. تہاڈی نانی فلانی تے انہاں دی نانی کون طیبہ. میرے بیٹے تہاڈی اماں تے انہاں دی اماں دے درمیان فرق ہے. انہاں دی اماں حضرت فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاروق اعظم دے اتنا محبتان جو میں کیا عرض کراں. سینے نال چلیں دیان انہاں حضرات کو تے دیکھ دیکھ کے خوش بیٹھے تھیں دراں دے آئیں. وظائف انہاں دے مقرر ہیں. ایک دفعہ یمن وچوں لباس کپڑے بنیج کے آ گئے. حضرت امیر عمر نے سارے کو ونڈا کے رکھ دیتن. حسنین کریمین کو بالکل نہیں دیتا. ایسے سونے لباس جن ویلے ونڈا بیٹھن کئی عرض کی تے سہی حسنین کریمین دا حصہ نہیں نکالا. فرمایا میری دل وچ انہاں دی محبت ہے. جڑے کپڑے حاکم یمن نے بھیجن او انہاں دی شان دے مطابق نہ ہن. میں بنا کو دتے انہاں دا شان اچا ہے. میں ولا پیاؤ کو اطلاع دینا سونے سونے کپڑے بنوا بھیج انہاں دی شان دے مطابق لباس ہونا چاہیے. حاکم یمن کو خط لکھ رہا ہوں ایسا حلیہ ایسے جوڑے بنا کے بھیجو یہ شہزادوں کے شان کے مطابق. یہ دشمنی ہے یا محبت ہے؟ چھک کے بولو جی. حضرت امیر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوران دے حسنین کریمین پارا کھڑے دیں. حضرت امیر عثمان دے کولوں میں 700 صحابہ موجود ہیں جڑے نگرانی کر رہے ہیں. علماء نے عجب باتاں لکھیں. راتی کو حضرت امیر عثمان نے خواب ڈٹے. باغیاں دی تعداد 600 کو 1000 تک لکھی نے. نگران صحابہ کرام دی تعداد 700 لکھی نے. حضرت امیر عثمان دے کول بیٹھن کئی مرتبہ اجازت گدے نے دیو اجازت سر قلم کر دیوں. اساں بدر لڑن والے احد لڑن والے جنگوں لڑن والے انہاں دی طاقت کیا ہے. سید نے ایک جملہ فرمایا میں دنیا تو ٹر سکدا لیکن آقا دے شہر دے اندر کہیں دا خون نہ وہن دے سا. آکون آقا دے شہر ورنہ جان دیو حضرت امیر عثمان دے ویلے 44.5 لاکھ مربع میل خدا دی زمین فتح ہو چکی ہے. حضرت امیر عمر دے ویلے 22.5 لاکھ کتنے چھک بولو کہ نہیں. حضرت سیدنا امیر عثمان دے ویلے 44.5 لاکھ 44.5 لاکھ مربع میل دا فاتح جنہاں دے قبضے فوج بھی جنہاں دے قبضے ملکاں دے گورنر بھی جے کو حکم دے ونا اتھوں آونا انہاں کو طے کرنا بار بار تقاضا کیتا گئے. حضرت ارشاد فرماؤ یہ جو زیادتیاں کریں آپ بار بار فرمیندے رہ گئے کہ میری اطاعت کرنا چاہندے ہو میرے آقا دے شہر وچ تلوار نہ چلا ہے. میں کہیں دا خون وہن پسند نہیں کریندا. یہ خواب ڈٹھے راتی حضور پاک دی زیارت ہوئی ہے. حضور نے فرمایا میرے پیارے عثمان میرے نال آ کے کل تسا روزہ افطار کرنے. فجر تھئیے طبیعت خوش تھی گئی ہے. سارے کو فرمائے نے 700 آدمی اجازت ہے میرے نال کوئی نہ بہو. میرے ونجن دا وقت آ گئے. میرے کو آقا دی اطلاع مل گئی ہے. کس جی ملی ہے؟
عندنا افطر یا عثمان، ہمارے ساتھ روزہ کھولو آئندہ رات، فجر کو اٹھن روزہ رکھے نے اللہ یہ آخری دہاڑا آپ لباس مبارک بدلے نے، سامنے قرآن کریم رکھے نے، حضرت ایمان دا سا قاری حافظ جو نجات بیٹھے پڑھنا کیا وجہ سامنے رکھن، فرمیندن اج میرے زندگی دا آخری دن نے، میرا دل چاہندے جلے جبر دی تلوار چلن لگے، میری زبان خدا دا قرآن پڑھ دی ہوئے، میری دید خدا دا قرآن دے دی ہوئے، جلے دشمن بحرائن حملہ کرن یاد رکھیں ایک دروازے تے حسنین کریمین اے دوہیں موتی حسین جمیل جنہاں دے کن وچ حضور پاک نے آپ اذان دیتی ہے، اے چاچے دی حفاظت واسطے دروازے تے کھڑے ہیں، لڑدے لڑدے زخمی تھی گئے لیکن اون دروازے کنے باغیں کو اندر نہیں آوان دیتا، سمجھے کہ نہیں؟ یاد رکھو انہاں دے رابطے اور محبت۔ حضرت امیر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے مبارک دور وچ انہاں نال الفت و محبت دے سارے انداز ہیں، بلکہ میں تعجب روایت پڑھیے حضرت ابن عباس علماء جان دیں، حضرت عباس دے بیٹن عبداللہ ابن عباس سہیں دے پترے رن جلے حسنین کریمین گھوڑے تے سوار ہوئے نا، حضرت ابن عباس عمری چی وڈن تے ہنوی حضور پاک دے چاچے دے لڑکے تے مفسر قرآن، لیکن حسنین کریمین دے گھوڑے دے رکاب کو چاہ نہ پہندیاں، حسنین کریمین گھوڑے تے ویندے پہن، لوگ آکھے نا تساں بھی تے شانہ والے ہو، رکاب مکرن دا کیا مطلب؟ جواب دیندن اے نواس رسول ہیں، میرا دل چاہندے میں خدمت کریں دا رہا۔ جلے حسنین کریمین طواف کرنا وینا صحابہ جمع تھی ویندے ہیں، انہوں دے حسن و جمال کو دیکھ کے رب کنے دعائی منگدے ہیں، تو این واسطے میں عرض پیا کریں انہوں دے کمالات دا کیا پوچھنا کو شانہ والے چھک کے بولو جی میں صحابہ شانہ والے این حضور دی اولاد بھی دور گزردہ ہے، دور گزردہ ایک وقت وہ آ گئے تخت یزید بیٹھے، حکم لکھتس کہ حضرت حسین ابن علی کو حکم دے بیعت کرن، حضرت حسین ابن علی والے مدینہ منورہ وچ ہن، گورنر نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جڑے ویلے بندہ بھیج کے اپنے کول منگوائے تے حال اتنے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عالم دنیا تو روانہ ہو گئے، آپ نے پڑھے انا للہ، پڑھو نا انا للہ و انا الیہ راجعون، خبردار کہیں صحابی دے متعلق اجڑی ہوئی تاریخ کو نہ دیکھے۔ حضرت امیر معاویہ صحابین دن زندگی دے گزر ونجنن، یہ صحابی دا گلہ چاکی تو قبر دی ہکرات تک پوری تھی، کیونکہ صحابہ اون جنی تعریف خدا دے قرآن چاہیے، صحابہ کنو اڑتے انہوں دے تذکرے الگ ہوندے، صحابہ دے تذکرے۔ حضرت امیر معاویہ نے وصیت فرمائی اپنے پتر کو کہ حضرت حسین ابن علی، حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عباس، یہ چند نفوس قدسیہ ہیں، اگر تیری مخالفت بھی کریں تو ان نال مقابلہ نہ کریں۔ پیو دی وصیت کو بھلائے تو یزید بھلائے، صحابی نے وصیت اپنی مکمل کی ہے کہ نواز رسول نال جنگ کرن دی، لڑائی کرن دی تے کوئی اجازت نہیں، سمجھے؟ کتابیں دی تحقیق کریں نہیں، بھی اپنے طرف بات کریں، کتابیں کو دیکھو نا درمیان کتنی الفت محبت ہے۔ حضرت حسین نے فرمایا میں یزید کو اہل نہیں سمجھتا، میں بیعت دا اعلان آپ کو بے شک چل دیا کتاباں لکھ دین، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیاری پہ فرمائن، لیکن اپنی تیاری کو پہلے حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجیں جو کوفے والوں دے خط کتنے آ چکے ہیں 14,000 کنو 18,000 آخو چاہ تو گزرا کوفے والوں دا حال بھی، یہ کوفہ کیڑی جا ہے؟ حضرت علی مرتضیٰ دا دارل چھکے بولو، ترائے صحابہ دا مرکزی مقام مدینہ منورہ، جلے حضرت علی مرتضیٰ امیر منتخب ہوئیں، آپ نے اپنا دارالخلافہ مرکزی مقام کہہ کو بنائے؟ چھکے بولو، سجن والے حضرت حسین کو سجن ہن یا دشمن؟ حضرت علی دے طرفدارہ سجے نا، اگر دشمن سجن دشمن دے ساتھ کو ویندے سجن والے وہ وین